زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کیوں بنایا؟ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ کس لیے بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ لینا چاہتے تھے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور اسی حقیقت کا ذکر ایک اور مقام پہ یوں ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جن و انس کو اگر بنایا ہے اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانا اور اس کی عبادت کرنا یہ حقیقی معنوں میں کامیابی کی بات ہے، اور دنیا کے اندر فنا ہو جانا، دنیا کے رنگ و روپ کو اپنے لیے حرف آخر بنا لینا ناکامی کی بات ہے۔ کامیاب لوگوں کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے مد مقابل فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى۔ جس نے دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف بنا لیا اور آخرت کو فراموش کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اور آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہمارے آباء و اجداد رہے، نہ ہم نے رہنا ہے، نہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اگر کائنات کے حبیب کائنات میں نہیں رہے تو کائنات کے اندر اور کون باقی رہ سکتا ہے؟ وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء۔ حضور علیہ السلام کی رحلت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کائنات میں کسی کو بقا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج کا مسلمان اپنی منمانی کرتے ہوئے دین کو فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی ادائیگی تک محدود کرنا چاہتا ہے۔ ارکان اسلام کی بجا آوری ہم نہیں کرتے، شادی بیاہ رسم و رواج کے اندر کتاب و سنت کی بات ہم نہیں مانتے، جنازے اور دکھ کے موقع کے پر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے پر عمل نہیں کرتے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اور اس کی نصرت کو اپنے لیے اس انداز کے اندر حتمی طور پہ خود طے کر لیا ہے، گویا کہ اس کی نصرت معاذ اللہ ہماری محتاج ہے۔ حضرات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یقیناً مومنین کے ساتھ ہے۔ کانا حقاً علینا نصر المومنین۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ میری نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور دوسرے مقام پہ اعلان ہوا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ میں اپنے رسولوں کی بھی مدد کروں گا اور اہل ایمان کی بھی مدد کروں گا، دنیا کے اندر بھی کروں گا اور یوم حساب کے اندر بھی کروں گا، لیکن ان کی مدد کریں گے جو حقیقی معنوں میں مومن ہوں گے۔ اللہ والوں کا درجہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کا ذکر اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور اعلان فرمایا وَقَيِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اللہ کے کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن سے بہت تھے، جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ حضرات گرامی کہ اللہ والا بن جانا حقیقت کامیابی کی بات ہے، اور آج میں یہاں پر قرآن و سنہ موومنٹ کے توسط سے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک پارٹی کا رنگ ہے، ایک قومیت کا رنگ ہے، ایک برادری کا رنگ ہے، لیکن رنگوں میں سے اعلیٰ رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ رنگ تو بہت سے ہیں، لیکن اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا، کائنات میں کوئی رنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، میں نے زندگی کی کئی عشروں کے دوران
खुशियों को देखा, दुखों को देखा। मैंने जिंदगी के कई अशरों के दौरान अपने आप को खुशहाली में देखा, तंगदस्ती में देखा। इतनी तंगदस्ती भी आई कि जाती मकान को बेचना पड़ा। 6 बरस किराए के मकान में रहता रहा। हजरात गिरामी के अंदर इतनी खुशहाली भी आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों रुपए अता फरमा दिए। हजरात गिरामी के अंदर इतनी तंदुरुस्ती भी आई कि पूरे दिन, बल्कि 2 दिन तक अगर न सोना पड़े फिर भी तबीयत में कोई उकताहट तारी न होती। और ऐसी बीमारियों का मुकाबला भी करना पड़ा कि जिनका एक दिन काटना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। जिंदगी के नशेब फराज के दौरान और जिंदगी के मद्दोजहर के दौरान मुझे एक ही बात समझ में आई, बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहू इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह वाला बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके खौफ भी दूर कर देता है, गम भी दूर कर देता है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला का दीन एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें अकायद भी हैं, इबादत भी हैं, मामलात भी हैं। और सच्ची बात यह है, डेरा गाजी खान की तरफ आते हुए मुझे हजरत अल्लामा शहीद की याद और वालिदा मरहूमा की बहुत याद आई कि हजरत गिरामी कदर अय्याम तफूलियत ही के अंदर हजरत शहीद ने हमें छोड़ दिया। और फकत 5 बरस के बाद वालिदा मरहूमा भी दुनिया में न रही। उस दौरान बहुत से ज़हनी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, दुखों और तकालीफ को सहना पड़ा। लेकिन सैयदना लुकमान की वो वसीयत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी कि वस्बिर अला मा असाबक, मेरे बेटे जो भी तकलीफ आए खंदा पेशानी के साथ उसको बर्दाश्त करना है। उन उसरतों को वुसर के अंदर बदलते हुए देखा, उन तंगियों को खुशहालियों के अंदर बदलते हुए देखा। हजरत गिरामी कदर, हजरत शहीद वालिदा मरहूमा हम सबके लिए दुआएं किया करती थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हजरत गिरामी कदर, मिंबर और मेहराब के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत 3 अशरों से ज्यादा मुद्दत से दे रहा हूं। अभी मसे भी नहीं बीती थी जब से मिंबर रसूल के ऊपर अपनी गुजारिशात को और अपनी आरा को अहबाब की हिम्मत रख रहा हूं। हजरत गिरामी कदर, इसके साथ साथ कोरोना क्राइसिस के दौरान जब लोग मैयतों को छोड़ के भाग रहे थे, अल्लाह के फज़ल करम से मैयतों को गुस्ल भी दिलवाया, उनके जनाजे भी पढ़ाए। और मियां हसनलाल ने खुद मुझसे राब्ता किया और कहा हम मैयतों को गुस्ल देने के लिए आपको जगह दे देंगे, लेकिन कारकुन आपको कुरान सुन्ना मूवमेंट के देने होंगे। हजरत गिरामी कदर, जब सीलाब की बात हुई उस मौके के ऊपर मैंने सोचा जहां पर हम दीन की दावत की बात करते हैं वहां पर हमें पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के खैरुन्नास मन यनफुन्नास के तहत अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए भी वक्फ करना चाहिए। इसलिए कि इंसानियत की खिदमत करना नबी मेहरबा की सुन्नत है। और जब ये खिदमत बगैर फिक्रे आखिरत की होती है तो बंदा हाथ में ताई बन जाता है, बंदा अब्दुल्ला इब्ने जुदान बन जाता है। लेकिन जब ये खिदमत फिक्रे आखिरत के साथ होती है तो बंदा उस्मान इब्न रैन बन जाता है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ बन जाता है। हज़रात गिरामी कदर, फिक्रे आखिरत के साथ ये तमाम नेकियां और तमाम काविशें बराबर हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम आपकी हिम्मत में हाजिर हुए हैं और इस नीयत के साथ हाजिर हुए हैं कि अपने माल और सबाब को और अपनी तवानाई और हिम्मतों को आपकी बहाली के लिए लगा दिया जाए। मुझे सच्ची बात यह है, भाई अब्दुल मन्नान ने कहा हाफिज साहब अगर आपका रिलीफ का इरादा है तो उसके अंदर आपकी शख्सियत के मुताबिक अगर काम होगा तो हमें खुशी होगी। मैंने कहा जो टूटा फूटा हाथ में आएगा अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे।
سچی بات یہ ہے فقط 7 سے 8 دنوں کی اپیل کے اندر بغیر کسی غیر ملکی معاونت کے ملک کے دور و عرض سے قرآن و سنہ موومنٹ نے افرادی اور مادی اعتبار سے جس انداز میں تعاون کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ خدمت انسانیت کا یہ عظیم الشان ہدف زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا۔ ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، حرمت رسول اللہ کا ترانہ بھی گاتے رہیں گے، علمت صحابہ کے ڈنکے بھی بجاتے رہیں گے، اور خدمت انسانیت کا کام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، جب تک سورج چمک رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، خدمت انسانیت کے اس عظیم الشان مشن کے پس منظر میں ایک ہی محرک ہے اور ایک ہی داعیہ ہے۔ وہ داعیہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کے قلوب کو دکھ کی حالت کے اندر ان کے زخموں کے پر پھائے رکھ کے ان کی توجہ کو اللہ قبل حاکمین کی طرف کر دیا جائے، اس کے نظام کی سربلندی کا نعرہ لگا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، ہماری جدوجہد نہ گولی کی جدوجہد، نہ بارود کی جدوجہد، نہ لاٹھی کی جدوجہد، نہ پتھر کی جدوجہد، ہم جدوجہد کریں گے دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، علم کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، اور انشاءاللہ دستور اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ نے نفاذ اسلام کے لیے سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے نبی مہرباں کو بھیجا تھا، اظہار دین کے لیے بھیجا تھا، اقامت دین کے لیے بھیجا تھا، نفاذ اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ اور ہمارا نعرہ افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ انشاءاللہ لوگ جاہلیت کے نظاموں کی جب دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ان کے مقابلے پہ حق کی دعوت ہم دیتے رہیں گے، انشاءاللہ حق کی دعوت دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور آخر میں ہمارا منشور اس کو 2 نقطوں میں یوں بیان کر لوں گا، چاہے کوئی بھی ہو کہ خوشامد کریں۔ شاعر نے شعر لکھا اور اس کو میں نے اپنے سانچے میں ڈھالا۔ شاعر نے کہا چاہے کوئی بھی ہو کہ خوشامد کرے، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی گل والو دربار سے گلہوں کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ اور میں نے اپنے انداز میں اس کو یوں ڈالا، چاہے کوئی بھی ہو کہ خوشامد کرے، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی گل والو دربار سے نواب و امرا کی ثنا خوانیوں کے لیے۔